آج بہت سے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی دنیا میں نازل ہوں گے، ان کے علاوہ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انجرا آفیشل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے موضوع پر۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے تھے، اس لیے انہوں نے اسے صلیب دے کر مار دیا اور انہیں بائبل کے مطابق لعنتی ثابت کر دیا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ غلطیوں قرآن کریم اور ان کی تردید فرماتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تو دی تھی، مگر وہ بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 3 دن دوزخ میں رہے، پھر واپس دنیا میں آئے اور جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے، نعوذ باللہ۔ اب وہ قیامت سے قبل دوبارہ واپس آئیں گے اور ساری دنیا کو عیسائی بنا دیں گے۔ اب وہی نجات یافتہ ہوگا جو ان کے کفارے پر ایمان لائے، یعنی اس عقیدت پہ کہ دوزخ میں جا کر انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ قرآن کریم اس کی بھی تردید فرماتے ہیں۔ غیر از جماعت عام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں روشن دان کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک یہودی دشمن کی شکل تبدیل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، جسے کمرے میں بند کر دیا۔ صبح یہودیوں نے اس شخص کو جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی اس کو صلیب پر لٹکا دیا، مگر دراصل وہ انہی کا ایک یہودی بھائی تھا جس کو صلیب دی گئی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں۔ اس کہانی کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں۔ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ خدا کی شان کے بھی خلاف ہے۔ مثلا اس یہودی نے شور کیوں نہ ڈالا کہ میں تو یہودی تمہارا بھائی ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا فلاں جگہ گھر اور بیوی بچے ہیں، کوئی دنیا کا عقل مند انسان اسے قبول نہیں کر سکتا کہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا گیا اور صلیب پر لٹک کر نہایت دردناک طریق پر مارا گیا اور اوف تک نہ کی۔ اگر وہ شور ڈال دیتا تو یہودی کبھی اسے صلیب پر نہ لٹکاتے بلکہ اصلی مسیح کی تلاش میں نکل پڑتے اور اسے مسیح کا جادو سمجھ لیتے۔ اگر خدا تعالی نے اٹھانا ہی تھا تو رات کی تاریکی میں کیوں اٹھایا، دن کے اجالے میں کیوں نہ اٹھایا تاکہ سب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ثابت ہو جاتی۔ کیا ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری شکل فرعون یا ابو جہل یا یزید کے چہرے پر لگ جائے اور وہ ہمارا ہم شکل ہو جاتا؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے مقدس نبی کے شبیہ یہود پر ڈال دی؟ عیسائی اسی واقعہ کو جواز بنا کر ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی گئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر بھی کھائے اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان تک شہید ہوئے۔ غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہوئے آسمان پر مدفون ہو زمین میں، شاہ جہان ہمارا۔ اگر یہ قصہ مان لیں تو گویا قیامت تک کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ اے خدا، تو نے بائبل میں تعلیم نازل کی تھی جسے صلیب دی جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، ہم اسے جھوٹا سمجھتے تھے اور تیری تعلیم کے مطابق اسے صلیب دے کر لعنتی ثابت کر دیا، پھر ہم کیوں اس پر ایمان لاتے؟ حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیوں اور یہودیوں سے آیا ہے۔ سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں، علماء اسلام نے بے تنقید بعض فرق نصاری کا قبل اس کا مطلب قرآن مجید پر غور کریں، یہ تسلیم کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی بے جا کوشش کی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں، یہ جو حیات مسیح لوگوں میں
مشہور ہے وہ ایک یہودی کہانی اور سابی من گڑت افسانہ ہے۔ مسلمانوں میں فتنہ عثمان کے بعد بواسطہ انصار بن ہاشم یہ بھی پھیلی اور یہ سابی اور یہودی تھے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرا۔ جماعت احمدیہ کا نظریہ: ہمارے نزدیک اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے صلیب پر لٹکایا ضرور تھا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں زندہ صلیب سے اتارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لمبا سفر کر کے افغانستان کے راستے ہندوستان اور کشمیر میں پہنچے اور وہاں 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آج بھی ان کا مزار کشمیر کے محلہ خانیار میں یوزف کے نام سے مشہور ہے۔ چاند دلائل درج ذیل ہے۔ جمعہ کے روز سپہر انہیں صلیب پر لٹکایا گیا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد انہیں اتار لیا گیا۔ اس دوران انسان صلیب پر جان نہیں دیتا بلکہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ صلیب میں دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیوں کے درمیان میخیں گاڑی جاتی ہیں۔ اس سے اتنا خون نہیں نکلتا کہ انسان مر جائے۔ نمبر 2، اتارنے سے قبل جب وہ بے ہوش ہو چکے تھے، ایک رومن سپاہی نے ان کی پسلی میں بھالا مارا جس سے خون اور پانی فی الفور بہہ نکلا۔ یوحنا 19 اور 34 یہ بات قطعیت سے ثابت کرتی ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھے اور دل کی دھڑکن جاری تھی اور خون رگوں میں گردش کر رہا تھا، ورنہ مردہ جسم سے خون تیزی سے نہیں نکلتا کیونکہ دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے۔ نمبر 3، صلیب سے اتارنے کے بعد ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی، تب صلیب کا عمل مکمل ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 چوروں کو بھی صلیب دی گئی، ان دونوں چوروں کی تو ہڈیاں توڑ دی گئی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ نمبر 4، صلیب سے اتارنے کے فوراً بعد انہیں حواری لے گئے اور ایک خفیہ تہخانے میں جا کر رکھا۔ ان کے جسم پر مرہم لگائی گئی جو اس وقت سے آج تک طب کی کتابوں میں مرہم عیسیٰ کے نام سے مشہور ہے، جو زخموں کو بہت جلد ٹھیک کرتی ہے۔ جسم پر ایک چادر لپیٹ دی گئی۔ 3 دن تک عیسیٰ علیہ السلام اسی تہخانے میں رہے۔ اس کے بعد وہ نکلے اور رات کے وقت ایک حواری کے گھر جا کر سب حواریوں سے ملے اور پھر ایک لمبے سفر کا آغاز کر دیا۔ نمبر 5، جو چادر ان پر لپیٹی گئی جسے کفن مسیح کہا جاتا ہے وہ آج بھی اٹلی کے ایک گرجا گھر میں موجود ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کیمرے کی امیج ایجاد کے بعد جب اس کی تصویر نیگیٹو لی گئی تو وہ ڈارک روم میں بن کر ابھری۔ پازیٹیو کی بجائے اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے پر ان کی بنا ہوا جو نیگیٹو تصویر کا اس بات کا قطعیت سے ثابت کرتا ہے کہ یہ تصویر جعلی نہیں اصلی ہے۔ اس تصویر میں بہت سے زخموں کے نشانات ہیں جن سے خون نیچے کی طرف رستا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کپڑے میں لپیٹے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افغانستان، ہندوستان اور کشمیر کی طرف سفر اس لیے اختیار کیا کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان میں سے صرف 2 قبائل فلسطین میں آباد تھے، باقی 10 قبائل 300 سال قبل ہجرت کر کے ان علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ مورخ اس بات پر قریباً متفق ہیں کہ ان علاقوں میں بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل آ کر آباد ہوئے تھے، اس لیے آج بھی یہاں کے قبیلوں کے نام موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل وغیرہ ملتے ہیں۔ آپ کی ہجرت اور کشمیر میں آنے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور کشمیر کی تاریخ میں بھی ملتا ہے، اور اس وقت کا راجہ شالباہن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور قواری کے بطن سے پیدا ہوا اور میری تعلیم محبت کی ہے اور میں اپنی قوم کے گمشدہ قبائل کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ نمبر 7، سری نگر کے محلہ خانیار میں آپ علیہ السلام کا مزار یوز کے نام سے مشہور ہے۔ یوز یسوع سے بگڑا ہوا لفظ ہے اور
کے معنی ہے متلاشی، یعنی آپ اپنی قوم کی تلاش میں یہاں پہنچے۔ قبر کے پاس پتھر کی تختی ہے جس پر 2 قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں، ان میں سوراخ یعنی زخموں کے نشان دکھائے گئے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اس قبر میں مدفون ہونے والے کے قدموں میں کیل لگائے گئے تھے، جو صلیبی واقعہ پر دلالت کرتا ہے۔ وفات مسیح از روئے قرآن، دلیل نمبر 1۔ ترجمہ: جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کا جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، اور ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے۔ قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم اور حدیث میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی آسمان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر ان کی وفات کا جا بجا ذکر پایا جاتا ہے۔ مثلا فرمایا اے عیسیٰ، میں تجھے وفات دوں گا اور تیرا رفع اپنی طرف کروں گا، یعنی تیرے درجات بلند کروں گا۔ لفظ توفیٰ کے معنی، لفظ توفیٰ عربی زبان کا ہے، اس کے معنی ہے وفات کے ہیں، اس لیے اردو میں بھی فوت شدہ کو المتوفی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 25 مرتبہ لفظ توفیٰ استعمال ہوا ہے جب خدا بندے کی توفیٰ کر رہا ہے، جن میں 2 جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، باقی 23 جگہ تمام مفسرین اس کے معنی قبض روح یعنی موت کے لیتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت زندہ آسمان پر اٹھانا ترجمہ کیا جاتا ہے، جو ہرگز درست نہیں۔ اسی آیت کے معنی بخاری شریف میں حضرت ابن عباس نے ممیتک کے کیے ہیں، یعنی میں تجھے مارنے والا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج دیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کے فعل ہونے کی حالت میں جو زوئی اور روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو، وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پایا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا۔ اضلاع اوہام صفحہ 603۔ آج تک کوئی یہ چیلنج قبول کر نہ سکا۔ لفظ رفع کے معنی، جب خدا بندے کا رفع کرے تو اس کے معنی ہیں درجات میں بلند کرنا، روحانی بلندی مراد ہے، نہ کہ جسمانی۔ اسی لیے ہمیں 2 سجدوں کے درمیان ورفانی کی دعا سکھائی گئی ہے۔ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اے خدا مجھے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے ہی جسم سمیت آسمان پر اٹھا لے؟ قرآن کریم میں بلعم باعور کے بارے میں آتا ہے کہ خدا اس کا رفع کرنا چاہتا تھا مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی خدا اس کے درجات بلند کر کے اپنے کرم میں جگہ دینا چاہتا تھا مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ جو تواضع اختیار کرے تو خدا 7ویں آسمان پر زنجیر کے ساتھ اس کا رفع کرتا ہے۔ کنز الایمان کتاب التواضع نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہیں نہیں فرمایا کہ جسم کے ساتھ آسمان پر رفع ہوا، بلکہ فرمایا اللہ نے اپنی طرف رفع کیا اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔